أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 بیچ 48 میں خوش آمدید۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے کہ اس نے ہمیں QC1 سے QC3 تک پہنچا دیا۔ QC3 QC5 تک سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے جسے یوں سمجھیں آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو چوٹی پہ جب پہنچتے ہیں تو چوٹی تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، پھر اترنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح QC3 جو ہے یہ چوٹی ہے تمام یہ QC5 تک کی۔ الحمدللہ آپ یہاں پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس چوٹی کو سر کرنے کے بعد آپ بڑی تیزی سے QC4 اور 5 کو کر دیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے کورس کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ کورس جو ہے وہ آپ کا آج شروع ہو رہا ہے 2 مئی کو۔ یہ ہفتے میں 3 دن اس کی کلاسیں ہوا کریں گی، یعنی منگل، بدھ اور جمعرات، اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ 22 جون تک ہے، بلکہ 21 جون کو لاسٹ کلاس ہوگی اور 22 کو اس کی ایک ریویژن سیشن ہے۔ اور اس کے مڈ کوئز جو ہے 4 جون اور فائنل کوئز 25 جون کو ہے، جو کہ کلاس ختم ہونے کے 4 دن کے بعد ہوگا۔ اور اوقات جو ہیں اس کے البتہ 5:30 سے 6:30 ہیں۔ یہ جو ایڈوانس لیول کے کورسز ہوتے ہیں نا، جیسے QC2 3 4 5، اس کے الفلاح کی ٹائمنگ یہی ہے، 6 بجے وہ شروع کرتے ہیں، 6 6:30۔ تو لہٰذا یہ ایڈوانس لیول کے حساب سے یہ ٹائم بیسٹ ہے، کیونکہ اس ٹائم میں آپ جو ہے تسلی سے اسے کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہر کلاس سے پہلے 20 منٹ کی ریویژن بھی کر سکیں، اور اس طرح اللہ کے نے چاہا تو یہ 10 ہفتے میں آپ کا پورا کورس ہو جائے گا، جو کہ سب سے اہم کورس ہے QC یعنی قرآن کورسز کا، اور جو اس کی چوٹی پہ پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح پڑھانے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ آپ کا ڈیٹیل پروگرام ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں آج کلاس کی ابتدا ہے، 21 جون کو آپ کا آخری کوئز اور ریویژن ہے، 22 کو اس کی سیشن شاید ہوگا، اور 25 کو آپ کا فائنل کوئز ہوگا۔ ایک بات جو میں بتا دوں، اب چونکہ ہم ایڈوانس لیول میں آگے ہیں اور ہمارا اب سارا مقصد یہ کہ ہم نے ٹیچر بننا ہے اور آگے کی منزلوں پہ جانا ہے، تو آگے کی منزلوں میں جانے کے لیے، ٹیچر بننے کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ میں سے جو سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں، جنہوں نے آگے جانا ہے، تو وہ ضرور رجسٹر کریں، کیونکہ رجسٹریشن کے بغیر پھر ان کو الفلاح منزل سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ ہاں، جو صرف اپنی دہرائی کے لیے اس کلاس میں آ گئے، یا ویسے ہی جو ہے سننے اور دیکھنے اور جو ہے سمجھنے کے لیے آگے ہیں، ان کا مقصد سرٹیفکیٹ یا آگے جانا نہیں ہے، وہ بے شک جو ہے رجسٹریشن نہ کریں، ورنہ رجسٹریشن آپ کے لیے ضروری ہوگی۔ یہ جو ہے اس کا جو ہے کورس کا جو ہے ایک وہ ہے نصاب، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کلر کی جو ہے ایک ٹیکسٹ بک ہے، اور اسی سے ملتی جلتی جو ہے ایک جو ہے یہ اس کی ہوم ورک ہے، یہ ہوم ورک کی بک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو جو ہے حسب سابقہ اسی طرح الفلاح منزل ٹرسٹ سے منگوانی پڑیں گی، اور جو نہ منگوانا چاہیں ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ سافٹ کاپی سے جو ہے کام چلائیں۔ ایون ورک بک سے بھی جو ہے صرف دیکھ کے سادہ کاغذ پہ یا سادہ صفحے پہ یا کاغذ کسی رجسٹر کاپی پہ جو ہے سوال جواب حل کر لیں، اور بعد میں جو ہے وہ جب ہم کہیں جی ورک بک جمع کراؤ، آپ اس کا PDF بھیج دیجئے یا جو ہے اس کے اسکرین شاٹ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ورک بک جو ہے اس کی آپ ایک پرنٹنگ نکال دیں۔ یہ اتنے زیادہ صفحے نہیں ہیں، یعنی اس کے اندر ٹوٹل جو صفحے ہیں جو آپ نے نکلوانے ہیں ہارڈلی جو ہے 40-42 صفحے ہیں۔ تو یہ 40-42 یا 40 صفحے جو ہے ان کا آپ وہ جو ہے نا
فوٹو کاپیاں نکال کے ان کو بائنڈ کر لیجیے اور ان پہ اپنے جو ہے ہوم ورک کر لیجیے، اگر آپ ہارڈ کاپی نہ اگر ہارڈ کاپی منگوانا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کے گروپ میں جو ہے آج میں وہ الفلاح منزل ٹرسٹ کا کنٹیکٹ نمبر ڈال دوں گا، وہاں سے آپ ان سے کنٹیکٹ کرتے ہیں۔ ویسے ایک اسٹوڈنٹ نے شاید مجھے لکھا تھا یا کہا تھا کہ جو ہے یہ شارٹ ہے QC3 کی بک، بہرحال QC3 کی بک شارٹ ہو یا نہ ہو، سافٹ کاپی آپ کے جو ہے وہ گروپ میں پہلے دے دی گئی ہے، اور جو نئے آنے والوں کے لیے آج میں دوبارہ اس کو ایک دفعہ اور گروپ میں رکھ دوں گا، تو جو اس کی ہارڈ کاپی بنوانا چاہتے ہیں پرنٹ کروا لیجئے ورک بک کی، یا پھر جو ہے کسی سادہ جو ہے اس پہ حل کیجیے گا۔ کارڈ جو ہے حسب معمول یہ وہی کارڈ ہے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، چلاتے آ رہے ہیں، یعنی یہ QC1 والا کارڈ ہی آپ کو کام دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے 50% الفاظ اس کارڈ میں ہیں، ہم نے اسے بار بار دہرانا ہے، اس کو یادداشت کو تیز کرنا ہے، اور انہیں لے کے جب کارڈ وہی ہے جو آپ کے پاس QC1 والا تھا وہی آپ کو کام دے گا۔ ہاں ایک نئی چیز اس میں ہے، وہ ہے کورس گائیڈ۔ یہ کورس گائیڈ آپ کو ابھی اس وقت نہیں دی جائے گی، یہ جب آپ کورس کر لیں گے تو آپ کو دی جائے گی، تاکہ جب آپ اگلے ایڈوانس کورسز میں جا رہے ہیں تو پرانے کورس کو ریپیٹ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ایک نظر اس میں جلدی سے گزر جائے گا۔ باقی تو جب تک آپ کورس کرنے اپنے ٹیکسٹ بک سے، اپنی سافٹ کاپی سے، اپنے PDF سے اور ریکارڈنگ سے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے اور اپنے نوٹس بنائیں گے۔ رہ گیا یہ تعلیم القرآن، یہ جو ہے صابر برس جو ہے یہ صابر کرنی کا جو ہے تحریر کرنا جو ہے یہ بہت اسٹینڈرڈ ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ بھی جو ہے اس کی ایک ہارڈ کاپی لے لیں، یا آپ کے نزدیکی کسی بھی جو ہے بک اسٹال سے مل جائے گا جو دینی کتابیں بیچتے ہیں، نہیں تو ورنہ الفلاح منزل سے بھی مل جاتا ہے، اور جب آپ اپنی ہارڈ کاپیوں کا ڈر تو اس میں منگا لیجیے، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اس میں یہ جو بھی ہم عربک حصہ پڑھیں گے قرآن کا، اس میں نہ صرف اس کا لفظ بائی لفظ ترجمہ دیا ہے، رواں ترجمہ دیا، بلکہ نیچے گرامر کا تجزیہ بھی دیا ہے کہ اس میں کون سے افعال آئے ہیں، کون سے جو ہے اسم آئے ہیں، کون سے حرف آئے ہیں۔ یہ آپ کو ٹیکسٹ بک، ورک بک، الفاظ معنی کا کارڈ میں نے دکھا دیا۔ یہ ایڈریس ہے آپ کے ساتھ، چونکہ یہ شیئر کیا جائے گا PDF، اس میں یہ ایڈریس اور فون نمبر جو ہے وہ الفلاح منزل کے دیے ہوئے ہیں کہ آپ وہاں کن سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو یہ کتابیں ملیں۔ تو یاد رکھیے ہم نے پڑھا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل کرنے کی توفیق دی تو اب دعا کیجئے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے پہلے تعریف لیتے ہیں۔ پہلے کورس آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے میں ہم نے 50% قرآنی الفاظ کے بعد جو ہے QC2 پڑھا تھا، اور پھر جو ہے اب ہم QC3 میں آئے ہیں، تو یہاں ہمارا پہلا مقصد اسی طرح ہے، قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات کے بعد اگلے 5 صفحات پڑھنا۔ دوسرا مقصد یہ قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ جو ہیں وہ ہم نے QC2 میں سیکھے تھے، اب ہم جو ہے وہ 8 الفاظ سیکھیں گے۔ وہاں بھی ہم نے اشاروں اور فکرے کے ذریعے نئے الفاظ اور معنی سیکھنا جو ہے وہ طریقہ سیکھا تھا، یہاں بھی ہم اسے جاری رکھیں گے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ یہ آخر تک رہے گا جب تک آپ قرآن پڑھتے رہیں گے۔ قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا یہ ہم نے QC2 میں شروع کیا تھا، وہ جاری رہے گا۔ ایک نئی چیز اس میں آ جائے گی کہ کمزور الفاظ کے علاوہ جو ہے اب مزید فی آ جائیں گے۔ یہاں اس کورس میں انشاءاللہ آپ 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے بولنا سیکھیں گے، تو لہٰذا یہ ہم نے دیکھا تھا جیسے پہلے QC1 اور 2 20 اسباق پہ مشتمل تھے، یہ بھی جو ہے 20 اسباق پہ مشتمل ہے۔ جیسے QC2 جو ہے وہ اس کے ہر صفحے کے ہم نے 4 حصے کیے ہوئے تھے، یہاں بھی جو ہے ہم جو ہے وہ ہر حصے کو 2 حصوں میں پڑھیں گے۔ پارٹ 1 قرآن مجید کی ابتدائی 5 صفحات، اور پارٹ 2 اس میں گرامر، جس میں کمزور حروف والے افعال اور جو ہے مزید فی کے الفاظ جو آتے ہیں وہ شامل ہیں۔ اور نماز سے پہلے جو ہے ہم نے جو کچھ پڑھا تھا، سورہ بقرہ میں زیادہ ایسے نئے الفاظ اب نہیں رہ جائیں گے، کیونکہ ہر سطر میں ہم نے آلریڈی جو ہے QC1 میں ہم نے 6 الفاظ سیکھے، QC2 میں آ کے وہ 6 سے 7 ہو گئے، ابھی اس کورس میں انشاءاللہ آپ 8 سیکھ لیں گے۔
اور ایک لفظ رہ جائے گا QC 4 کے آخر میں۔ ہمارے قرآن فہمی کے دوران دو بڑے مشکلات یا مرحلے یا چیلنج آتے ہیں۔ ایک ہے الفاظ کے معنی یاد کرنا، اس کو ہم اشارات و فکروں سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرا ہے گرامر، TPI اور عربی بول چال سے جو ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ اب ہم اشارات کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، اور جو عام طور پہ پرنٹ ہوتے ہیں قرآن پاک، اس کے تقریباً ایک پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں تقریباً، کسی میں کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو ایوریج ہم لیں 20، تو اس 20 صفحات کے ہم نے 4 حصے کیے ہیں جن کو پاؤ کہتے ہیں۔ 4 پاؤ میں سے پہلا پاؤ جو ہے وہ QC 2 میں پڑھتے ہیں، جس میں آیت نمبر سورہ بقرہ سے 1 سے 37 اور سورۃ الفاتحہ شامل۔ دوسرا ایک پاؤ جو ہے اس میں ہم جو ہے آیات نمبر 38 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور 76 تک پڑھتے ہیں، اور یہ QC 3 کے اندر پڑھیں اس کورس کو۔ اور QC 4 کے اندر آپ جو ہے آیت نمبر 77 سے لے کے 105 سورۃ بقرہ کی، اور QC 5 میں جو ہے آپ انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی 105 سے لے کے 171 پڑھیں گے، اور پورا پہلا سپارہ پورا ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو 4 QC ہیں، QC 2، 3، 4، اس میں ہم پورا پہلا سپارہ جو ہے وہ کور کرتے ہیں، اس کے الفاظ معنی، اس کی شرح، اس کی اندر آنے والے الفاظ کے جو ہے ٹیبل، گرامر کا حصہ، سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، اس میں اسما کو بھی دیکھتے ہیں، حروف کو بھی دیکھتے ہیں، تو یہ جو ہے ہمارا حاصل مقصد ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3، صفحہ نمبر 6، اشارہ 1، اور اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے تعارف میں کیا لیں گے، سورۃ بقرہ کی 38 اور 39ویں آیت کا جو ہے وہ تعارف اور اس کے متعلق پڑھیں گے۔ ہمارے اس کورس کے جو ہے 5 مقاصد کیا ہیں، آپ نے دیکھ لیا۔ قرآن مجید کے اگلے 5 صفحات پڑھنا، اس کورس کے ختم پر قرآن مجید کے 90% الفاظ کو جان لینا، کہ جب ہم اس کا 11واں جو ہے صفحہ شروع کریں گے QC 4 میں، تو ہمارے لیے ہر لائن میں صرف ایک لفظ نیا رہے گا۔ اور اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ و معنی کو سیکھنا، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، مزید فی افعال کو TPI کے ساتھ سیکھنا، یہ سب سے اہم اور سب سے جو ہے مشکل مرحلہ ہے، جو صرف QC 3 میں آ کے کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ QC 3 سب سے مشکل ہے۔ انشاءاللہ یہ مشکل نہیں رہے گا، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں گے، اور جیسے ہم نے QC 1 اور 2 کو آسانی سے کر لیا، اسے بھی کر دیں گے۔ قرآن سے متعلق 200 سے زیادہ جو عربی بول چال کے فکرے ہم سیکھیں گے۔ یہ ہمارے اس QC 3 کے مقاصد تھے۔ آئیے QC 3 میں آنے والے جو ہے 5 صفحات کو لیں۔ پہلے 5 صفحات QC 2 میں ہم نے دائیں ہاتھ پہ رکھے تھے، اب یہ جو ہے ان کو ہم بائیں ہاتھ کے جو ہے 5 انگلیوں پر ایسے رکھیں گے کہ یہاں ہم انگوٹھے سے جب شروع کریں گے تو یہ کیا ہوگا، چھٹا صفحہ ہوگا۔ پھر اسی طریقے بلکہ چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے کیونکہ ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، چھٹا، 7واں، 8واں، 9واں، اور انگوٹھے پہ آ کے 10واں آخری جو ہے وہ صفحہ ہو جائے گا۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو ہے ہمارے 5 جو ہے نا صفحات ہیں۔ ہاں ایک چیز اس میں دیکھ لیجئے، یہ ہم نے QC 2 میں بھی دیکھا تھا، وہاں توجہ نہیں کی، تو ابھی میں آپ کی توجہ دلا دوں۔ یاد کرنے کے لیے ہم ایک فارمولا استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں R5S 10 لاؤڈ۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتانا چاہے گا کہ R5S 10 لاؤڈ سے کیا مراد ہے؟ جی میری مدد کیجئے۔ ریلیکس، 5 سینسز، اور 10 منٹ کے لیے سانس لے کے، سوری سیکنڈ کے 10 سیکنڈ۔ میں نے کہا شاید دنیا سے جانے کا ارادہ 10 منٹ جو سانس بنے گئے وہ زندہ رہے گا۔ اچھا جی، آئیے R ہے ریلیکس، 5S 5 حواس خمسہ کو کہتے ہیں، جس میں سننا، دیکھنا، سننا، چکھنا، محسوس کرنا، اور جو ہے حرکات و سکنات ہیں، یہ ہم QC 1 سے سیکھتے ہیں، TPI ٹوٹل فزکس میں، اسی کو جو ہے یہ 5S کہتے ہیں۔ اور 10 سیکنڈ کا مطلب ہے کم سے کم اس کام کو 10 سیکنڈ کے لیے کیجئے، جو آپ یاد کرنا چاہ رہے ہیں، جسے سیکھنا چاہ رہے ہیں، کم سے کم 10 سیکنڈ اس پر لگائیے۔ اور سب سے اہم ہے لاؤڈ، بلند آواز میں۔ مثلا آپ نے ایک فکرہ یاد کرنا ہے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو اس کو آپ کم سے کم 10 سیکنڈ بلند آواز میں کہیں گے۔ کیسے کہیں گے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔
انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اگر، جب 3 بار آپ اس طرح لگاتے ہیں تو 10 سیکنڈ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کے جو بھی ایسے الفاظ آئیں گے جو ہمارے نئے ہوں گے، انہیں سیکھنے کے لیے ہم فکروں کی شکل میں، جیسے یہ انشاءاللہ ایک فکرہ تھا، ان اللہ مع صابرین ایک فکرہ ہے، اللہ الصمد ایک فکرہ ہے، تو اس طرح ہم ان فکروں کو اس R5S10 لاؤڈ کے مدد، جہاں یہ گھڑی کا نشان آئے گا آپ سمجھ لیں کہ آپ نے یہ ڈرل وہاں کرنی ہے کہ اس جو ہے فکرے کو 3 بار بلند آواز سے دہرانا ہے کہ کم از کم آپ تو اپنی آواز سنیں، اور دوسرے الفاظ اور معنی کی شیٹ کو روزانہ دہرائیے۔ یہ جو نئے الفاظ ہیں ان کو ایک کاغذ پر لکھتے جائیں اور اس کو روزانہ آپ نے دہرانا ہے تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ تو آئیے ہم نے یہ اپنے اس سبق کے جو اس کورس کے جو 5 اسباق ہیں ان کو ہم نے ایسے رکھا ہے کہ یہ چھوٹی انگلی پہ چھٹا، پھر 7واں، پھر 8واں، 9واں اور انگوٹھے پر آخری 10واں یہ بائیں ہاتھ کے اشاروں میں ہوگا۔ اس کو آپ اپنے سامنے ایسے رکھ لیجئے، یہ 2 صفحے، پھر یہ 2 صفحے اور آخر میں 5واں صفحہ۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے صفحے کے اشارے کیا ہے۔ پہلا صفحہ یہاں پہ ہمارا کیا ہے؟ اصل میں قرآن کا 6واں صفحہ ہے۔ کیوں؟ پہلے 5 صفحے تو ہم QC2 میں پڑھائے ہیں، تو یہاں ہم 6 صفحے سے شروع کریں۔ تو اس کا پہلا اشارہ ہے کیا ہے؟ دیکھیے کیا لکھا ہوا آ رہا ہے بھائی؟ ہدایت اور نتیجہ۔ ہدایت اور نتیجہ، یہ کیا ہے؟ پہلا اشارہ ہے۔ دوسرا اشارہ دیکھیے کیا لکھا ہوا آ رہا ہے آپ کے سامنے؟ بنی اسرائیل کو دعوت۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت۔ تیسرا اشارہ دیکھیے، نیک کام کرو، نیک کام کرو، اور چوتھا اشارہ ہے اس دن سے ڈرو۔ اسے آپ 3 بار دہرا لیجئے، ہدایت اور نتیجہ، ہدایت اور نتیجہ، ہدایت اور نتیجہ۔ بنی اسرائیل کو دعوت، بنی اسرائیل کو دعوت، بنی اسرائیل کو دعوت۔ نیک کام کرو، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے۔ اب آپ میں سے کوشش ایک باری سے دہرا دے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی پہلا اشارہ کیا ہے؟ ہدایت اور نتیجہ، دوسرا اشارہ بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا اشارہ نیک کام کرو، چوتھا اشارہ اس دن سے ڈرو۔ جزاک اللہ۔ اس کو ہم مختصراً بھی کر سکتے ہیں، اور ہاتھ پر کیسے رکھیں گے یہ دیکھیے، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اسے مختصراً بھی یاد کر سکتے ہیں۔ کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس کو آپ میں سے کوئی دہرا دے۔ مختصر اشارے کیا ہوں گے؟ ہدایت، بنی اسرائیل، دوسرا اشارہ، نیک کام، اس دن۔ تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ اس کورس میں بھی ہم وہ ترتیب رکھیں گے جو ہم نے QC2 میں رکھی تھی۔ کیا ترتیب ہوگی؟ پہلے ہم جو ہے جو بھی حصہ پڑھیں گے قرآن کا، یا جو بھی جو ہے رکوع کا حصہ پڑھیں گے، اس کا تعارف لیں گے کہ یہ کیا ہے، پھر اس کا ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے، اس کے بعد اسباق، دعا اور پلان کا حصہ کریں گے، اور اس کے بعد اسماء اور افعال دیکھیں گے، اور افعال میں اس کے جو ہے 6 چابیاں یا ان کے ٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارے قرآنی جو ہے حصے کی ترتیب رہے گی آخر تک۔ تو آئیے، ہمارا پہلا اشارہ کیا تھا اس کورس کا؟ پہلے صفحے کا پہلا اشارہ، جی ہدایت اور نتیجہ۔ ہدایت اور نتیجہ، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ پہلا اشارہ تھا ہدایت اور نتیجہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا پہلے پڑھے ہوئے حصے سے کیا تعلق ہے۔ پچھلی آیتوں سے یہ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس آزمائش کو بھی بیان کیا جس میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب تک یہ تھا خلاصہ، اب اس سے آگے واقعہ چل رہا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قوم من رب الرحیم، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل
منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دو آیتیں ہیں ہم نے پڑھنی ہے. آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا گیا تھا. ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے, ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے. یہ جو ہے اسباق ہے جو ہمیں ان دو آیتوں سے ملتے ہیں. اب اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے, اس سبق میں مجھے صرف یہ بتا دیجئے اسما کون کون سے آئے ہیں. جی پہلی لائن میں کوئی اسم نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں؟ جی قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي فَمَن تَبِعَ. ہاں جی کوئی اسم ملا؟ ویری گڈ ایکسلنٹ. جميعا دو زبر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اسم ہے. ہدن دو زبر بتا رہے ہیں. اگلی آیت میں دیکھ ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا خوف یہ دیکھیں تنوین آپ کو بتا رہی ہے. والذین میں یہ والذین جو ہے یہ بھی اس میں موصولہ کے اندر بلکہ اس کے اندر آ جاتا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہاں جی کوئی اسم نظر آیا؟ اولئک نار کا اشارہ ہے, اشارہ ہے نا, تو اسم ہے نا, تو اشارہ نار ہاں. اور ہم چلے آج صرف اتنے کرتے ہیں. قرآن کتنا آسان ہے, نئے الفاظ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. یہ دیکھیں پہلی لائن میں ہمارے لیے صرف دو نئے الفاظ ہیں, اس میں اگلی میں ایک اور دو. اس طرح انشاءاللہ ہمارے پاس اس کورس اس سبق کو پڑھنے کے بعد صرف اتنے اشارے ہیں انشاءاللہ. لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں. یہ ہماری جو پہلی آیت ہے, پہلے اس کا ترجمہ لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا, ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے, جمیعا سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ, پھر اگر آئے تمہارے پاس, منی میری طرف سے, ہدن کوئی ہدایت, فمن تو پس, تابعہ جس نے پیروی کی, ہدایا میری ہدایت کی, فلا خوف علیہم نہ کوئی غم ہوگا ان پر, ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ اس کا ترجمہ تھا, اور لفظی ترجمہ بھی آپ نے دیکھا. اس میں جو نئے الفاظ ہیں انہیں ہم دیکھیں گے. یہاں پہ ہے احبطوا منہا. احبطوا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے, اتر جاؤ تم سب, منہا اس سے, کس سے, یعنی جنت کے اندر دے تو جنت سے اتارا. اس سے ایک اور چیز بھی پتہ ہے, جنت کہیں اوپر ہی ہے, ورنہ اس سے نیچے تو زمین پہ آنے کے لیے, اترنے کے لیے کا مطلب ہے جہاں تھے وہ کوئی اوپر والی جگہ تھی تو نیچے اتر رہے ہیں نا, تو جنت کہیں اوپر ہی ہے, تو وہاں سے ہم اتر کے آئے ہیں. جمیعہ کا مطلب سب کے ساتھ. اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے علاوہ بھی کوئی اور تھے جن کو نیچے بھیجا گیا ہے. فَإِمَّا, پھر اگر, یَأْتِيَنَّكُمْ, یَأْتِيَنَّ مضارع کا صیغہ ہے, آئے تمہارے پاس, نہ ہماری طرف سے, کم تمہارے پاس, یعنی اگر ہمارے پاس سے تمہارے کوئی آئے, کیا, ہدن ہدایت, فمن تو پس, تابعہ جس نے پیروی کی, ہدایا ہماری ہدایت کی. یہ دیکھیں گھڑی کا نشان آ گیا ہے, اس کا مطلب ہے یہ لفظ ہمارے لیے ہے. تو یہ ڈرل کیا ہوگی, 3 بار آپ اسے بلند آواز سے عربی اور ترجمے میں پڑھیں گے. جی پڑھیے. تابعہ ہدایا, تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی. 3 بار دہرائی. جس نے پیروی کی میری ہدایت, تابعہ ہدایا, تابعہ ہدایا, تابعہ ہدایا, تابعہ ہدایا, تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی. اتنے بلند آواز سے آپ کہیں گے تو تب یہ جو آپ کا پکا ہوگا, ورنہ سننے سے نہیں ہوگا, آپ کے خود دہرانے سے آپ کے دماغ کے اندر بہت ذہن میں. فلا خوف, یہ کوئی نئے لفظ نہیں ہے. ہاں, ولا ہم یحزنون, یحزنون نیا لفظ ہے, تو اس کو ہم ایک فکرے کی شکل میں یاد کریں گے. ولا ہم یحزنون, ولا ہم یحزنون,
ولا ہم یحزنون، اور نہیں وہ سب غمگین ہوں گے، اور نہیں وہ سب غمگین ہوں گے، ولا ہم یحزنون، اور نہیں وہ سب غمگین ہوں گے۔ یہ دوسری جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نیچے اترو کہا ہے۔ پہلی مرتبہ لغزش کی بنیاد پر کہا تھا، اور پھر جب حضرت آدم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ نیچے زمین پر اتر جاؤ، تاکہ اصل مقصد یعنی آدم کو خلیفہ بنانے کا عمل پیدا ہو سکے۔ یعنی حصہ 2 میں ہم نے پڑھا تھا، جب آپ کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس کا پھل کھانے سے یا اس کے نزدیک جانے سے وہ خطا ہوئی، تو آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کلمات سکھائے اس سے توبہ کی، تو آپ کو اللہ نے توبہ قبول کی، کہا کہ نیچے جاؤ۔ اب یہ دوسری بار کر رہے ہیں، اب تو سب جو ہے نیچے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے منی ہدا، میری جانب سے ہدایت اور ہدایہ میری ہدایت کہا ہے۔ یہاں یہ دو طرح سے لفظ ہے، ایک آیا ہدن ہدایت، اور آیا ہدایہ یعنی میری ہدایت کی۔ تو یہ دیکھیے، یعنی صرف انہی لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنتوں کو سمجھنے اور ان کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نیز یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی کہ جیسے قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جنت والوں کو نہ ہی حال یا مستقبل کے کسی خطرے کا ڈر ہوگا اور نہ ہی ماضی کے کسی نقصان کا غم اور افسوس ہوگا، گویا جنت میں ان کو مکمل خوشی اور ہمیشہ باقی رہنے والی خوشی ملے گی۔ ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں ہے، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں ہے۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی جو ہے زیادہ غمگین ہو جائیں گے کہ اب تو موت بھی نہیں آئی۔ تو علم اس حصے کو ایک بار اپنے طور پہ دہرا لیجئے 1 منٹ کے لیے۔ اگلی آیت لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن والذین کفروا، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک وہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم رہیں گے فیہا اس میں خالدون ہمیشہ، یعنی وہ جو ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافر جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا آیاتنا، اس کو 3 بار دہرا دیجئے، دہرائیے جی۔ والذین کفروا وکذبوا والذین کفروا وکذبوا والذین کفروا وکذبوا، نہیں، وکذبوا بآیاتنا یہ ہے فکرہ، وکذبوا بآیاتنا، وکذبوا بآیاتنا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وکذبوا بآیاتنا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وکذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ اور اگلا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اصحاب النار۔ دیکھیں گھڑی کا نشان یہاں پہ آتا ہے، تیر کا اور گھڑی کا نشان جہاں کٹا ہے وہاں سے 3 دفعہ ہم نے دہرانا۔ اصحاب النار دوزخ والے ہیں، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ آیات کا لفظ مختلف معنوں میں آتا ہے۔ آیت کائنات میں موجود جتنی نشانیاں ہیں جیسے زمین، چاند، سورج، ان کو بھی آیات کہا گیا ہے۔ انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں، نشانیاں، ان کو بھی آیات کہا گیا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو بھی آیات کہا گیا ہے۔ تو آیات کے جو بھی معنی لیے جائیں، ہر ایک سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی موجود ہے جو اس نظام کو، اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ اس آیت کو بھی ایک بار دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے۔ علم آئیے اس پورے جو ہے دونوں آیتوں کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، آپ میں سے کون اس ترجمے کو پڑھ دے گا؟
پڑھیے جی. مجھے تو کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی. آپ کو آ رہی ہے کسی کو آواز کے کوئی پڑھ رہا ہے؟ سر کوئی مسئلہ نہیں, آواز آ رہی کلیئر. تو آپ پڑھیے نا. آپ نے پڑھنا ہے, میں نے نہیں پڑھنا. ترجمہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے سب کے سب. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی میری ہدایت کی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. 39. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ دوزخ والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آئیے اسباق دیکھتے ہیں ایک بار پھر کہ ہم نے کیا سبق لیے تھے. اس سے کیا سبق لیے تھے, کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی, اسباق. پہلا یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر. جی جی جی. دوسرا کیا اور سبق ہمیں اس ہدایت سے ملا؟ اللہ ہی کی طرف ہدایت اللہ ہی صرف کی اور طرف صرف سے اللہ ہدایت ہی ہے. کی طرف سے ملتی ہے. اور تیسرا سبق نے کیا لیا تھا؟ ہدایت کی ہدایت کی پیروی کرنے والی جنت میں داخل. اور چوتھا کیا تھا؟ ہدایت کا انکار ہدایت کا کرنے والے انکار کرنے جہنم میں والے جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. یہ جو ہے 4 اسباق ہمیں اس 2 آیتوں سے ملے. تو آئیے اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن اور حدیث کو پابندی سے پڑھتا رہوں یا پڑھتے رہوں تاکہ مجھے ہدایات ملیں, اور اپنا احتساب کرتے ہوئے آئندہ کے لیے پلان بنائے. انشاءاللہ ہر ہفتہ کم از کم میں ایک آیت یاد کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی تاکہ ہدایت کا پیغام میرے دل میں تازہ رہے. آئیے اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. ان آیات میں ایک ہی نیا لفظ آیا ہے, وہ ہے آیت. اس کی جمع ہوتا ہے آیات. ٹھیک ہے, 3 حرفی جو ہے صحیح افعال دیکھ لیں. احبتو یہ جو ہے حبتا سے ہے. حبتا جو ہے دربا کے پیٹرن پہ آتا ہے. تو آپ دہرائیے کیا ہے جی 6 چابیاں. حبتا, حبتا, یحبتو, احبت. حبتا یحبتو احبت. آپ دہرائیں, آپ لوگوں نے دہرانا ہے میرے ساتھ. حبتا یحبتو احبت. ثابت محبوط حبوط. میرے بات دہرائیں, جب میں پوری کر لیتا ہوں آواز روکتا ہوں پھر آپ نے دہرانا ہوتا ہے. ایک بار پھر پریکٹس کر لیے تاکہ آگے آپ کو پرابلم ہو. حبتا یحبتو احبت. حبتا حبتا یحبتو احبت. احبت حابت محبوط حبوط. میری آواز کا انتظار کریں کہ میں نے صرف 3 جملے 3 لفظ کہے ہیں, میں ٹھہر گیا ہوں, آپ 3 دہرا کے ٹھہر جائیں. یہ ایک ترتیب ہے, یہ ترتیب میری نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب کی. آج میں ان کی لیٹسٹ ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا, اس میں یہی دیا ہے. وہ 3 کو دہراتے ہیں, اس کے ساتھ پوری کلاس جو بیٹھی ہوتی ہے وہ دہراتی ہے, پھر وہ اگلے 3 کو دہراتا ہے. یہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیک ہے, کوئی لیٹسٹ ریسرچ ہے. وہ ہماری طرح 6 کرا کے 6 نہیں کراتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں 3 بتاتے ہیں, رک جاتے ہیں, کلاس دہراتی ہے, پھر اگلے 3. تو میں اب اسی پیٹرن پہ آپ کو لے کے چلوں. حبتا یحبت احبت. حابت محبوط حبوط. ان کو 2 پیس میں کرنے کا مقصد ہے, پہلے جو ہے وہ 3 افعال ہیں, اگلے 3 جو ہے وہ اسماء ہیں. ان کے درمیان بریک دیتے ہیں تو دماغ کو پتہ چلتا ہے یہ ایک علیحدہ حصہ, یہ ایک علیحدہ پوچھیں. اگلا جو اس میں آیا ہے صحیح افعال میں تابعہ. تابعہ باب سما سے ہے, یعنی پیروی کرنا. تابعہ یتبع اتبع. تابعہ تابع متبوع تبع. اور اگلا جو اس میں آیا ہے وہ ہے حزانہ. تو یہ حزینہ جو ہے یہ باب سمیہ پہ آتا ہے. حزینہ یحزن احزن. حزینہ یحزن حازن محزون حزن. آپ مجھ سے پہلے مت دہرائیں,
آپ غور سے سن رہے ہوتے ہیں. جب آپ سن رہے ہوتے ہیں آپ کا دماغ میری ریکارڈ کی ہوئی آواز کو کر, جب آپ خود کرتے ہیں تو دماغ اس کو کنفرم کر ہوتا ہے اچھا یہ الفاظ سے. اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے یا میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا یہ گڑبڑ ہو جائیں گی دونوں آوازیں. دونوں آوازوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ ریکارڈ کرنا ہے. برین ریکارڈ کرتا ہے. برین از ویری سینسٹیو. اسے پتہ ہے کہ آپ نے ان کے اندر فرق کر لیا ہے. آپ 3 کو علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں, 3 کو علیحدہ. پہلے آپ نے کسی ایک اور آواز میں ریکارڈ کیا پھر اپنی آواز میں. تو اس طریقے سے یہ ڈبل جو ہے وہ ریکارڈنگ برین کے اندر ہوتی ہے. یہ اس کا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ اس کو فالو کریں انشاءاللہ یہ آسان ہوگا. اگلا اس کے اندر ہے کفارہ. تو یہ آتا ہے نصرہ پہ. کفارہ یکفرو کفر. کفرا یکفرو کفر کافر مکفور کفر. کافر مغفور کفر. میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ اپنی آواز, مجھے تو آپ لوگوں کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی, تو آپ کو کیا سنائی دے رہی؟ آپ سے تو میری ساری پوری جماعت سے میری اکیلے کی آواز تیز ہے. خالدہ یخلدو اخلد. خالدہ خالدہ یخلد اخلد. خالد ڈیش خلود. خالد ڈیش خالد خلود. ایک بات یاد رکھیں, یہ بچے بہت اچھے ہیں, بہت ہوشیار ہوتے ہیں. وہ جب استاد کہتا ہے نا یہ دہراؤ, وہ سارے مل کر اتنی زور سے دہراتے ہیں سب کو یاد ہوتا ہے. یاد کے لیے آپ کو میں بتا دوں, زور سے بولنا پڑتا ہے کیونکہ دماغ ہل جاتا ہے اپنا. ایک تو آپ کے پاس اور آپ کے ساتھ اتنے لوگ جب دہرا رہے تھے تو وہ ہل جاتا ہے, ہوشیار ہے یہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, تو وہ پھر ریسپانس کیا. آئیے آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس وہ ہو, یہ تو ٹیبل آ گئے بھائی. ابھی تو کوئی ہاتھ نہیں ریز ہوا تو چلو جی پہلی باری تو مجھے گئی. حبتا وہ نیچے اترا. حبت وہ سب نیچے اترے. حبت آپ نیچے اترے. حبت تو میں نیچے اترا. حبت ہم سب نیچے اترے. حبتنا ہم سب نیچے اترے. حبتت وہ نیچے اتری. یحبتو وہ نیچے اترتا ہے یا اترے گا. یحبتونا وہ سب نیچے اترتے ہیں یا اتریں گے. تحبتو آپ نیچے اترتے ہیں یا اتریں گے. احبتو میں نیچے اترتا ہوں اتروں گا. تحبتونا آپ سب نیچے اترتے ہیں یا اتریں گے. نحبتو ہم سب نیچے اترتے ہیں اتریں گے. تحبتو وہ عورت نیچے اترتی ہے اترے گی. احبتو نیچے اترو. احبتو تم سب نیچے اترو. لا تحبت تو مت نیچے اترو. تحبتو تم سب نیچے مت اترو. حابتن اترنے والا نیچے اترنے والا. محبوتن جس کو نیچے اتارا جائے. حبوتن نیچے اترنا. چلیں جی, ایک نے ہاتھ ریز کیا تو اگلا ٹیبل ہم اسے دے دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. کرائیں جی کرائیں ٹیبل. تادیا یا آواز نہیں آ رہی آپ کی. اب اس نے پیروی کی. تابعہ اس نے پیروی کی. تابعہ ان سب نے پیروی کی. تابعتا آپ نے پیروی کی. تابعتو میں نے پیروی کی. تابعتم آپ سب نے پیروی کی. تابعنا ہم سب نے پیروی کی. تبعت اس عورت نے پیروی کی. یتبعو وہ پیروی کرتا ہے. یتبعونا وہ سب پیروی کرتے ہیں. تتبعو آپ پیروی کرتے ہیں. اتبعو میں پیروی کرتا ہوں. تتبعونا آپ سب پیروی کرتے ہیں. نتبعو ہم سب پیروی کرتے ہیں. تتبعو وہ عورت پیروی کرتی ہے. اتبع پیروی کر. اتبعو پیروی کرو. لا تتبع مت پیروی کر. لا تتبعو مت پیروی کرو. تابعن پیروی کرنے والا. متبوعن جس کی پیروی کی گئی. تبعن پیروی کرنا. گڈ ایکسلنٹ جی. سوری میں غلط کہہ گیا تھا, یہ ہے زائدہ رفیع. چلیں سسٹر آپ کریں, بہت ہی آسان ٹیبل. السلام علیکم سر. جی کفرا کفرا. اس نے انکار. کفرا میں تو آئی ہوں. نہیں وہ کفرا آپ کی باری بات میں آئے گی. آپ کفرا اس نے انکار کیا. کفرو ان سب نے انکار کیا. کفرتا آپ نے انکار کیا. کفرتو میں نے انکار کیا. کفرتم آپ سب نے انکار کیا. کفرنا ہم سب نے انکار کیا. کفرت اس عورت نے انکار کیا. یکفر یکفرو وہ انکار کرتا ہے. یکفرونا وہ سب انکار کرتے ہیں. تکفرو آپ انکار کرتے ہیں. اکفرو میں انکار کرتا ہوں. تکفرونا آپ سب انکار کرتے ہیں. نکفرو ہم سب انکار کرتے ہیں. تکفرو وہ عورت انکار کرتی ہے. اکفر انکار کر. اکفرو انکار کرو. لا تکفر مت انکار کر. لا تکفرو مت انکار کرو. کافرن انکار کرنے والا. مکفورن جس کا انکار کیا گیا ہو. اکفر کفر انکار کرنا.
कुफ्रुन इनकार करना। हाँ जी, कुफ्रुन आगे इनकार। आ गया हाजीना। ये किसने हैंड रेज किया हुआ है जी? आसिफ, मोहम्मद आसिफ शेख। चले जी भाई साहब, आप भी करा दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजिना, हाजिनु, हाजिनत, हाजिनता, हाजिनतु, हाजिनतुम, हाजिना, हाजिनत, हाजिनत। यक, यहजनु, यहजनूना, तहजनु, अहजनु, तहजनूना, नहजनु, तहजनु। इहजन, इहजन, इहजनु, ला तहजन, ला तहजनु। हाजिन, महजून, हनजुन, हनजुन। हाजिन, माजून, हुज़्नुन और हिज़्न। हाजिन, महजून, और हज़न और हुज़्न। हजनुन या हजन। अच्छा जी, अगला है खालदा। जी किधर है आपा? आपा किधर गई? अभी तो ठीक क्लास में बैठी है ये। आपा कराइए, खालदा का टेबल है, नजर तो नहीं आ रहा होगा, ज़बानी कराएं। चलो जी, वो नमाज पढ़ रही है, कोई और करा दे। खालदा का टेबल कोई और करा दे। कौन कराएगा भाई? खालदा, खालदा वो हमेशा रहा। खालदू वो सब हमेशा रहे। खलत्ता आप हमेशा रहे। खलत्तू मैं हमेशा रहा। खलत्तुम आप सब हमेशा रहे। खलदना हम सब हमेशा रहे। खलत्ता वो औरत हमेशा रही। यखलुदू वो हमेशा रहता है। यखलुदूना वो सब हमेशा रहते हैं। तखलुदू आप हमेशा रहते हैं। अखलुदू मैं हमेशा रहता हूँ। तखलुदूना आप सब हमेशा रहते हैं। नखलुदू हम सब हमेशा रहते हैं। तखलुदू वो औरत हमेशा रहती है। उखलुद हमेशा रहे। उखलुदू हमेशा रहो। ला तखलुद मत हमेशा रहो। ला तखलुदू मत हमेशा रहो। खालिदुन हमेशा रहने वाला। खुलूदुन खुल्दुन हमेशा रहना। खालिदुन डैश खलूदुन, या जो है डैश खुल्दुन। ये डैश इसलिए कहना जरूरत है कि दिमाग में रिकॉर्ड हो जाए कि मफूल इसका नहीं है। तो ये था। अब अगला जी टेबल है, शायद आगे भी एक टेबल है। हाँ, आता। आता पहले जो है इसकी 6 चाबियां कर लेते हैं। तरतीब वही रहेगी जो मैंने आपको बताई थी। पहले हम 3 चाबियां दोहराएंगे। आता, याती, एती। दोहराइए। आता आता याति याती इति। आता आतीन, याती आती आतियुन, इतियान। आतिन आतिन बातिन यान यान यान। अगला है हदा, यहदी, इहदी। हदा यहदी यहदी इहदी। हादिन, महदियुन, हुदन या हिदाया। हादिन 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 महदियुन हुदन या हिदाया। हुदन या हुदन या हदाया। हिदायत। खाफा, यखाफु, खफ। खाफा 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 यखाफु यखाफु खफ। खफ। खाइफुन, मखूफुन, खौफुन। खाइफुन खाइफुन मखूफुन मखूफुन खौफुन। खौफुन। तो आइए, ये आता का टेबल आ गया है। हाँ जी, ये एक कप पुराना ही हाथ अभी तक खड़ा है। चले जी, थक गया होगा, आप करा दें। जायदा, सिस्टर जायदा कराएं, आपका हाथ खड़ा हुआ है। आता वो आया। आतू वो सब आए। आतईता आप आए। अतईतु मैं आया। अतईतुम आप सब आए। अतईना हम सब आए। आतत वो औरत आई। याती वो आता है। यातूना वो सब आते हैं। ताती आप आते हैं। आती मैं आता हूँ। तातूना आप सब आते हैं। नाती हम सब आते हैं। ताती वो औरत आती है। ईती आओ। आ आ हाँ ई इति आ। ईतु आओ। ला ताती मत आ। ला तातू मत आओ। आतिन आने वाला। मातियुन जिसको लाया गया हो। इतियानुन आना। गुड, एक्सलेंट। अगला है हदा। हाँ जी, कौन कराना चाहेगा हदा का टेबल?
ओके सर मैं करूं? नूर कराइए सिस्टर नूर। हदा हदऊ हदैता हदैतुम हदैतु हदैना हदत यहदी यहदूना तहदी तहदू तहदी अहदी आना चाहिए सर। तो आप तहदी के आहिदी बाद के आपके उसको टेबल को करनी है फॉलो। आप करिए यहदी आप पूरा करें। यहदी यहदूना तहदी अहदी तहदूना नहदी तहदी इहदी इहदू ला तहदी ला तहदू हादिन महदीयुन हुदन या हिदाया। ठीक, अब ये सीख लीजिए, कभी कभी टेबल में ये गलतियां प्रिंट से रह जाती हैं, कभी जो है जानबूझ के छोड़ दी जाती हैं, लेकिन आपने अपना टेबल पक्का किया हुआ है। हदा हदौ हदैता हदैतु हदैतुम हदैना हदत, यानी टेबल को देखे बगैर आप पकड़ लें। यहदी यहदूना तहदी आहदी तादूना नादी ताहदी एहदी एहदौ ला तहदी ला तहदो हादिन या हादियन महदियुन हुदन या हदाया। ये कल भी हमने देखा था, इसके दो जो है वो, सॉरी कल नहीं देखा तो आपकी तो आज पहली क्लास है, ये कहीं और किसी क्लास में मैंने पढ़ा होगा शायद कि उसी में, कि इसके दो जो है फाइल है और दो जो है मफूलात है। आगे है जी खाफा, जी कराइए आसिफ भाई। काफा, काफू, खिफ्ता, खिफ्तू, खिफ्तुम, खिफना, काफत। यखाफू, यखाफूना, तखाफू, अखाफू, तखाफूना, नखाफू, तखाफू। खफ, खाफू, ला तखफ, ला तखाफू, खाइफ, मखूफ, खौफुन या खीफतुन। खिफत, ओके जी शुक्रिया। आगे है कमजोर का कोई है ही नहीं अफवाल। तो आइए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि खुदा फैल नहीं होगा क्या? सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आइए आओ कुरान समझिए आसान तरीके से। ग्रामर सफ़ा 6 इशारा ए की क्लास में खुश आमदीद। इसमें हम इंशाल्लाह मज़ीद फ़ी अफ़ाल का तारुफ आज सिर्फ लेंगे। ये इससे पहले हमने पढ़ा था सेहतमंद अफ़ाल होते हैं, जैसे कुरान खोलोगे फतहा, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, दराबा, इसलिए सुन लो समझ, ये सेहतमंद अफ़ाल। फिर हमने कमज़ोर अफ़ाल पढ़े, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा उसने दिया, वादा उसने अता किया या उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कहा काला उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा उसने बढ़ाया, इसलिए दुआ करो हदायत की। दुआ से जो है दा उसने दुआ की, हदायत से हदा उसने हदायत दी। ये थे कमजोर अफाल। फिर इसके बाद हमने यकसा हरूफ वाले भी अल्फाज पढ़े थे, जैसे जन्ना दल्ला, और फिर हमजा वाले भी कुछ पढ़े थे, ये नीचे लिखे हुए हैं हमजा के साथ वाले, अमरा साला करा। तो ये जो है टोटल ग्रुप थे 4 जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। इंशाल्लाह अब हम एक नया जो है ग्रुप सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है मजीद फेल। जिस तरह फेल के 3 हरूफ में माजी की चाबी में यानी रूट लेटर में ज्यादा रफा है तो उसे कहा जाता है मजीद फेल, ज्यादा किया गया उसमें। उर्दू में भी होता है, मसलन उर्दू में एक लफ्ज है निकला, निकला क्या है? फेल है। आइए इसका टेबल देखते हैं। वो निकला, वो सब निकले, आप निकले, मैं निकला, आप सब निकले, हम निकले, वो निकले। वो निकलता है, वो सब निकलते हैं, आप निकलते हैं, मैं निकलता हूँ, आप सब निकलते हैं, हम सब निकलते हैं, वो निकलते हैं। निकल, निकलो, मत निकल, मत निकलो, निकलने वाला, जिसको निकाला गया या वो तो इसमें है ही नहीं, और निकलना। तो ये क्या है? ये मजीद फी का उर्दू है। इसी तरह अब ये देखिए, निकाला से एक और लफ्ज बनाते हैं, निकला से निकाला, अलिफ को बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया? उसने निकाला, उन सब ने निकाला, आपने निकाला, मैंने निकाला, आप सब ने निकाला, हम सब ने निकाला, उस औरत ने निकाला। वो निकालता है, वो सब निकालते हैं, आप निकालते हैं, मैं निकालता हूँ, आप सब निकालते हैं, हम सब निकालते हैं, वो औरत निकालती है। निकाल, निकालो,
मत निकाल, मत निकालो, निकालने वाला, निकलवाया गया, जिसे निकलवाया गया, और निकाल। ये देखिए निकला असल था, उसमें जब एक लफ्ज इजाफा हुआ तो मायने बदल। निकला वो खुद निकला, निकलवाया का मतलब उसने किसी और को निकलवाया, खुद नहीं निकला। इसी तरह जब मजीद फी होता है असल फेल के तर्जमे में तब्दीली ले आता है, ये होता है। यानी मजीद फी का असर ये होता है कि उसके अंदर तब्दीली मायनों में आ जाती है। जैसे ये देखें, इसमें हमने देखा था उसने निकलवाया, ये एक और तब्दीली है, मतलब निकाला से निकलवाया भी है। अब देखें, उसने निकलवाया, उन सब ने निकलवाया, आपने निकलवाया, मैंने निकलवाया, आप सब ने निकलवाया, हम सब ने निकलवाया, उस औरत ने निकलवाया। वो निकलवाता है, वो निकलवाते हैं, आप निकलवाते हैं, मैं निकलवाता हूँ, आप सब निकलवाते हैं, हम सब निकलवाते हैं, वो औरत। निकलो, निकलवाओ, निकलवाओ, मत निकलवा, मत निकलवाओ, निकलवाने वाला, जिससे निकलवाया गया, और निकलवाना। तो ये देखिए थोड़े थोड़े लफ्ज बदलने, अलिफ बदलने, या बदलने से तीनों के मायने बदल गए। निकला, निकाला और निकलवाया। निकलवाया का मतलब है खुद भी नहीं निकाला, किसी और से निकलवाया। निकला का मतलब है खुद निकला। निकाला का मतलब है खुद निकाला किसी और को। निकलवाया का मतलब है किसी और से निकलवाया। देखें कितना फर्क पड़ जाता है इसके मजीद फिर। जैसे ये देखें मिसालें, खाया, खिलाया, खिलवाया, पिया, पिलाया, पिलवाया, गिरा, गिराया, गिरवाया। देखें ना, तीनों के मैंने फर्क है। खाया का मतलब है खुद खाया, खिलाया का मतलब किसी को खिलाया, खिलवाया का मतलब किसी और के जरिए से खिलवाया, पिया का मतलब है खुद पिया, पिलाया का मतलब है खुद किसी को पिलाया, पिलवाया का मतलब किसी को किसी के जरिए पिलवाया, गिरा का मतलब है खुद गिरा, गिराया का मतलब किसी को खुद गिराया, गिरवाया का मतलब खुद नहीं गिराया, किसी और से गिरवाया। तो ये इतना फर्क पड़ता है मजीद फी का। तो आइए, अरबी जबान में जायद हरूफ कभी फेल के शुरू में बढ़ाते हैं, कभी दूसरे और तीसरे हर्फ के दरमियान इजाफा करते हैं। तो किसी भी फेल में बढ़ाए गए जायद हरूफ जो होते हैं माजी, मुदारे वगैरह के तमाम सीगों में बाकी रहते हैं। जैसे अभी हमने उर्दू में जो है फेल निकाला और निकाला में बनाया, निकलवाया में पढ़े। तो आइए हम जो है आज जो है वो 5 जो है मजीद फी के अफाल की किस्में देखते हैं, नमूना देखते हैं, जो कुरान में 8,212, बहुत बड़ी तादाद। इसका मतलब है कुरान की हर सतर में जो है मजीद फी में से कम एक फेल आ रहा है। ये देखिए, हमने अरबी में पढ़ा फाला, QC1 में पढ़ा था ना, फाला उसने किया, फाला, फालू, फालता, फालकू, ये वाला टेबल में किया था। अब अगर इसका दरमियान का लफ्ज हम डबल कर दें तो ये क्या बन जाता है, फाला से फाअल्ला, फाअल्ला, एन की 2 आवाजें होंगी। फिर उसी फाइल लाम में अगर हम फा के बाद एक अलिफ का इजाफा करते हैं तो ये बन जाता है फाअला। पहला था फाअल्ला और ये है फाअला। अगर हम इसके शुरू में एक अलिफ का इजाफा करते हैं फाइल लाम की तो क्या बनता है, अफ़अला, अफ़अला। और अगर हम शुरू में ता और पहले फा के बाद जो कलमा है एक उसे डबल कर दें, क्या हो गया, ता फ़अल्ला, ता फ़अल्ला, 2 लफ्ज बढ़ गए, एक ता और एक है। अगर ये फाइल लाम के शुरू में हम बढ़ा दें अलिफ सीन ता तो ये क्या होगा, इस्तफ़अला, इस्तफ़अला। ये याद रखें, बुनियादी रूट लेटर के अंदर जो है 3 से ज्यादा अल्फाज का इजाफा नहीं होता। माजी में, माजी के अंदर बुनियादी 3 रूट लेटर होते हैं मिनिमम, उस 3 के अंदर मैक्सिमम 3 का इजाफा हो सकता है। जैसे शुरू में देखें दरमियान वाला लफ्ज बढ़ाया, फिर उसने फा के बाद एक लफ्ज बढ़ाया, फिर उसने शुरू में एक बढ़ाया, अगले में देखें उसने 2 लफ्ज बढ़ा दिए, एक शुरू में एक दरमियान में बढ़ा दिया, उसके बाद आखिरी उसने क्या किया, 3 बढ़ाए। तो 3 से ज्यादा जो है माजी, उसको कहते हैं सलासी मुजर्रद। सलासी मुजर्रद में मजीद फी के अंदर 3 से ज्यादा अल्फाज का इजाफा नहीं होता। अब इसको याद करने का एक फार्मूला उस्तादों ने, उन्होंने कहा हमारे पास एक लफ्ज है आलिमा, पढ़ा था ना, किसके बाप पे आता है भाई आलिमा, कोई मुझे याद दिला दे। 4 बाब है ना, फताहा, नसरा, दराबा, समिया। ये आलिमा किसके पैटर्न पे आ रहा है, समिया, क्योंकि उसके नीचे जेर है, इसके नीचे जेर है, समिया के बाप से। आलिमा से जब हम लाम को डबल करते हैं तो लफ्ज क्या बनता है, अल्लामा। आलिमा उसने सिखाया,
अल्लामा उसने सीखा, तो या सिखाया गया। हाँ किसी को सिखाया गया। अब है हासिबा, देखें हा के बाद अलिफ का इजाफा हो गया, क्या हुआ? हासबा। अब ये जो हासबा है ये क्या मजीद फी है। अब है सालिमा, सालिमा किसके वजन पे आ रहा है भाई, किस बाप पे आ रहा है? सामिया। हसीबा किसके वजन पे आया? सामिया। ये सामिया। तीनों सामिया के, तो तीनों में हमने एक एक लफ्ज का इजाफा किया। पहले वाले में दरमियान वाले को डब किया, क्या बना? अल्लामा। दूसरे में हा के बाद एक अलिफ का इजाफा किया, हासबा। तीसरे में हमने शुरू में एक हमजा का इजाफा कर दिया, क्या? अस्लमा। ये तीन लफ्ज तो हमारे पास तीन पैटर्न आ गए, अल्लामा, हासबा, अस्लमा। क्या है? सिर्फ एक एक लफ्ज का इजाफा। अगला देखें खलाफा, इसमें दो का इजाफा हो गया, एक शुरू में और एक जो है फा कलमा, यानी यहाँ पे खा है, खा के बाद ता का, क्या हुआ? इख्तलाफा। खलाफा से इख्तलाफा, इख्तलाफा, दो हरूफ का इजाफा। और अगला देखें गफारा से इस्तगफरा, अलिफ सीन ता का जो है इजाफा। ये हमारे पास पांच लफ्ज आगे हैं, अल्लामा, हासबा, अस्लमा, इख्तलाफा, इस्तगफरा। पहले तीन में एक एक का इजाफा है, दूसरे में दो हरफ का इजाफा है, तीसरे में तीन का है। आइए इसको याद करने के लिए उस्तादों ने जो फार्मूला दिया है उनको हम देखें, ये इन पांच मजीद किस्म के दो जुमलों की मदद से हम याद रख सकें। अल्लामा के मालिक है उसने सिखाया, एक लफ्ज होता है तालीम, सिखाने का मतलब आपको तालीम दी, तो अल्लामा से हम क्या कहेंगे? तालीम। फिर दूसरा लफ्ज हमारा था हासबा, हासबा उसने मुहासबा किया, तो मुहासबा को कहते हैं मुहासबा करना उर्दू में, अरबी में कहते हैं मुहासिबा तुम। और फिर अस्लमा, वो इस्लाम लाया, वो कहला इस्लाम लाया, तो ये इस्लाम हो गया। तो हमारे पास जो है तीन जुमले आ गए, अल्लामा उसने सिखाया, हासबा उसने मुहासबा किया, अस्लमा वो इस्लाम लाया, और तीन नए लफ्ज हमने सीख लिए, अल्लामा से तालीम, हासबा से मुहासबा, और अस्लमा से इस्लाम। तो आइए इनको मिलाते हैं। देखें तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, तीन बार दोहराई, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। तो एक बार तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। तालीम तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अब देखें आगे हम चलते हैं, इससे क्या है? इख्तलाफा और इस्तगफरा, इसको भी एक जुमले से याद करते हैं। इख्तलाफा उसने इख्तलाफ किया, इख्तलाफ करना ये उर्दू में भी उसका। इस्तगफरा उसने मग़फ़िरत तलब की, इस्तगफार मग़फ़िरत तलब की। आइए इनको जोड़ के जो है हम एक जो है नया जुमला बना लेते हैं याद करने के लिए। देखिए क्या जुमला बनता है, इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। तीन बार आपने इसे दोहराना है, इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। कीजिए। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इस्तगफार ये कीजिए। दो जुमले बड़े काम के हैं, इससे आपको मैं आपको काम की दूसरी बात, टोटल जितने हमने मजीद फीके अफ़ाल जो कुरान में आने हैं उनके बाद 8 पढ़ने हैं, 5 तो आज ही आपको याद हो जाएंगे सिर्फ इन दो जुमलों से। पहला जुमला क्या था? तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार। ये दो जुमले याद हुए तो समझो 5 तो आपके हाथ में आ गए, बाकी 3 है वो आगे जो है किसी जुमले में आ जाएंगे। तो आइए इसको दोहरा लेते हैं। हमने ये पढ़ा था अल्लामा से तालीम, हासबा से मुहासबा, अस्लमा से इस्लाम। और जुमला क्या था? जुमला क्या था इसको याद करने के लिए? अच्छा चलो बर्तन वर्तन कर लो, फिर मुझे तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है।
ایک بار پھر دہرائیے، زور سے دہرائیے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. کوئی اثر نہیں ہوا، ایک بار اور دہرا دیجیے پھر میں دہراؤں گا. تعلیم اور محاسبہ تعلیم اور بڑی محاسبہ کی اہمیت ہے. اسلام میں بہت اہمیت ہے. اس طرح آپ کریں گے تو آپ کا دماغ تو وہ جو ہے سر بقول کاشف کے دعوت پہ نہیں آنے کا. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. یہ پہلا علامہ حسبہ اسلمہ، یہ 3 لفظ ہم نے یاد کرنے تھے اسے. اگلا جملہ دیکھیے، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. 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 اختلاف مت کیجیے، استغفار. اب دونوں جملوں کو جوڑ کے پڑھتے ہیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. میں بول دیتا ہوں نا تو آپ نے سننا ہوتا ہے کہ میں نے بولا کیسے، کہا کیسے ہے. پھر جب میں اشارہ کرتا ہوں تب آپ نے دہرانا ہوتا ہے، ورنہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ بھی نہیں دماغ قبول کرتا، جو میں کہہ رہا تھا وہ بھی نہیں آپ کو پتہ چلتا. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. کوئی آواز تعلیم اور نہیں. محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. استغفار کیجیے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. گڈ. یہ آج صرف ہم نے اتنا ہی سیکھنا تھا. تو اگلے 9 سباق میں ہم جائیں 5 اوزان پہ آنے والے جو ہے مزید فی کے الفاظ پہ جو آتے ہیں وزن، مختلف وزنوں پہ افعال، ان کی جو ہے وہ ٹیبلز کی مشق کریں گے، دہرائی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ آپ سب کو جو ہے اس سفر میں آگے بڑھنے اور جو ہے ثابت قدم سے استقامت عطا فرمائے اور آپ اسے چلتے رہیں. آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ افعال آپ کو ایسے آئیں گے جیسے آپ کو QC1 کے آتے ہیں. وہ میرا کام ہے، ان کو آسان کرنا میرا کام ہے، لیکن آپ نے اس کو توجہ دینا ہے، اس کے نوٹس بنانے ہیں، اور جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس پہ چلتے جائیں تو انشاءاللہ یہ 5-6 اسباق کے بعد جو ہے یہ مزید فی آپ کے لیے ایسے ہو جائیں گے جیسے صحت مند افعال ہے. آخر میں جو ٹی پی آئی آپ کر رہے ہیں اور 3 انگلیوں سے، اس کا کیا، وہ کیا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کا ہے کہ یہ آپ کی ایکسرسائز کے لیے کہ آپ سب ایک ہو جائیں. جب ایک انگلی ہے تو اس کا مطلب ایک دفعہ آپ سب ملا رہے ہیں. جب دوسری اس کا مطلب سارے مل کر ایک ہی آواز نکالیں. تیسری کا مطلب تیسری بار آپ جو ہے اپنی آواز ملائیں، ورنہ درمیان میں کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. آپ فکر نہیں کرو، انشاءاللہ مزید فی کو آسان کرنا میرا ہے. صرف 5 کلاسیں آپ میرے ساتھ کر لیں، اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ یہ مزید فی مشکل ہے میں پڑھانا چھوڑ دوں. جزاک اللہ سر. مزید فی ہے، وہ جب آتے ہیں نا باپ تو پتہ کیا استاد کہتے ہیں، باپ رے باپ فال مزید فی. ہم کہیں گے باپ رے باپ آسان کرو. چلیے اللہ سے دعا ہے آپ سب کو جو ہے استقامت ادا کرے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، علم جو ہے آسان کر دے. 7 ہوم ورک آپ نہیں بھولنے ہیں، 2 تلاوت کے. اب اس میں یہ ہے آپ ایڈوانس پہ آپ وہ تلاوت 5 منٹ کی نہیں 10 منٹ کی ہوا کرے. یہ پرانی سلائیڈیں ہیں، اس میں یہ ہے، لیکن جو لیٹسٹ سلائیڈیں ہم نے دیکھی ہیں جو ہمیں پڑھائی گئے اس میں انہوں نے 10 منٹ کا وقفہ کر دیا کہ آپ نے قرآن سے کم 10 منٹ دیکھ کر 10 منٹ زبانی کرنا ہے. پھر جو ہے آپ نے اپنی ورک بک جو ہے وہ آپ نے اسی طرح دیکھنا ہے. PDF جو ہے وہ آپ نے دیکھنے ہیں. اس کا جو QC1 کا MP3 ہے یہ میں آپ کے گروپ میں ایک بار پھر شیئر کر دوں گا. وہ 20 لیسن کی سمری ہے، بہت امپورٹنٹ. اسے کم سے کم ہفتے میں 1 دفعہ سنیں، 1 گھنٹے کے ریکارڈ. اس کارڈ کو جو ہے آپ کم سے کم جو ہے روزانہ دن میں 5 دفعہ اگر نہیں تو 1 دفعہ ضرور پورا کارڈ کریں.
اور اپنے ساتھی سے بات کریں، انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو یہاں پہ آج کی جو ہے اس کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں جو ہے باقی کلاسوں کو بھی اسی طرح جو ہے کرنے اور جو ہے اس میں جم کر بیٹھنے کی